وہ بتائے کہا اچھا یہ بتاؤ اب یہ مٹھی میں بند ہے، یہ مٹھی میں بند ہے. اب کنکروں نے دیکھا کہ آبرو میں مصطفیٰ پہ بات آ گئی ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کس کی ہے. آبرو میں مصطفیٰ پہ بات آ گئی تو کنکروں نے یہ نہیں دیکھا چنگل کس کا ہے. آبرو میں مصطفیٰ پہ بات آ گئی تو کنکر نے یہ نہیں دیکھا قید میں کس کی. آبرو میں مصطفیٰ پہ بات آ گئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا گرفت میں کس کے. آبرو میں مصطفیٰ پہ بات آ جانے کے بعد حکومتوں حالات چنگل کی پرواہ کیے بغیر کنکر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ملا کیا. جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا قید تھے، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا مٹھی میں بند تھے، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا آزاد نہیں تھے. جب پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا ابو جہل نے فوراً مٹھی کھولی اور پھینک دیا، آزاد بھی ہو گئے اور حضور کے قدموں میں بھی پہنچ گئے. پاک پیغمبر کی آبرو پہ پہرا دینے والا جہاں بھی دفن ہو جائے، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، جنگ میں ہو، سندھ میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، میرا ایمان کہتا ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کے قدموں میں اٹھایا جائے. میں نے قرآن مجید کی ایک کریمہ تلاوت کی ہے اور یہ آیت میرے مائک پر آنے سے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی، عبداللہ عقیل صاحب نے، تو میں نے کہا اس آیت کے ضمن میں آپ کے ساتھ کچھ بات کروں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. قرآن مجید کہتا ہے ہماری نظر میں بھی کچھ عقل مند لوگ ہیں، یہاں دنیا والوں نے بھی کچھ لوگ عقل مند بنائے ہیں. کہتا ہے ہماری نظر میں بھی کچھ عقل مند لوگ ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کا سکولوں کا سفر کیا، کالجز کا سفر کیا، یونیورسٹی کا سفر کیا، لوگوں نے یہ سمجھا اس سے شاید پتہ کوئی نہیں ہوگا. یہ علیحدہ بات ہے، کہنے والے جو کہتے ہیں، لیکن کتنی بات پڑتی ہے جہاں پڑھنے والا مخلوق کو نہیں خالق کو پہچان لیتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی پہچان بتائی ہے. عقل مند لوگ کون سے؟ کیا وہ عقل مند ہے جو چاند پر پہنچ جائیں؟ رب کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا وہ عقل مند ہے جو زمین پر بڑی بڑی عمارتیں بنا لے؟ کیا وہ عقل مند ہے جو سمندر پر بحری باڈیڑے بنا لے؟ کیا وہ عقل مند ہے جو فضاؤں ہواؤں میں مختلف جناب اعداد و شمار اور مختلف ایجادات کے ذریعے اپنا تسلط حاصل کر لیں؟ قرآن مجید کہتا نہیں، یہ ساری پھیلی ہوئی مخلوقات اللہ کا ایڈریس بتا رہی ہیں. یہ ساری پھیلی ہوئی مخلوقات انسان کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا رہی ہیں. اگر خالق کو ان کے ذریعے پہچانا جائے تو عقل مند ہے. اگر خالق کو نہ پہچانا، مخلوق نے مخلوق کو پہچانا تو یہ عقل مند شخص نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے عقل مند بندہ وہ ہے جو آسمانوں پہ غور کرے، زمینوں پہ غور کرے، دن اور رات کے بدلنے پر غور کرے. آسمانوں پہ غور کیا تو نظر آیا، نظر آنے والا ایک بہت بڑا سورج ہے، نظر آنے والا بڑا آسمان ہے، نظر آنے والے بڑے ستارے ہیں، نظر آنے والا بہت بڑا چاند ہے. اللہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو. 5 مرلے کا گھر تو انسانوں نے بنایا، بغیر ستونوں والا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو. یہ لینڈر تک کچھ ہی پایا ہے کہ تھلے پلر دے کے کندھا دے کے سہارے ہے کہ بغیر پلر کچھ کی چھت چکر والا کون ہے؟ اندر کی سیور لے کے آؤ تو ڈبا لا کے میرے جی سانس کی گارنٹی ہے کہ بندے ڈبا سنبھال کے رکھ لیں میرے جی سال سے پہلے فیوز ہو گئے کہ ڈبا نہ آ جائے تو میں نہیں کروں نے ووٹ نہیں. اگر سال کی گارنٹی کے لیے مہر لگا ڈبے کو سنبھالتے ہو اور خراب ہو جانے پر اس کو کلیم کرتے ہو، عقل کو استعمال تو کرو. ان ستاروں کو بنا فیوز کے ہزاروں سال سے قائم رکھنے والا کوئی تو ہے. روزانہ پابندی سے
ایک کنارے سے سورج نکال کر دوسرے کنارے تک لے جانے والا کوئی تو ہے. بتانے والوں نے بتا دیا زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج جس کو اللہ نے تھام لیا اور وہ اللہ کے حکم کی نبھا برابر آج تک روگردانی نہیں کر سکا. اللہ جب تک چاہے گا وہ اسی مدار پر زمین والوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرتا رہے گا. اللہ کہتا ہے آسمان پر نظر اٹھاؤ, آسمان ہمارا, ستارے ہمارے, سورج ہمارا, چاند ہمارا. اچھا اس سے فارغ ہو جائے تو آ جاؤ زمین پر, زمین ہماری, اگنے والا اللہ ہمارا, کپاس ہماری, شہد ہمارا, پھل اناج ہمارے. اور اس پر رہنے کے بعد ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے بدن پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گا 2 قطروں سے بنانے والا جسم بھی باپ اور ماں نہیں ہے بلکہ رب ہے. ماں کے پیٹ سے نکالنے والا بھی رب ہے, کھلانے اور پلانے والا بھی رب ہے. یہ ساری خوبصورت داستان سامنے آ جانے کے بعد قرآن بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوپر بھی رب کے شاہکار ہے, پیروں کے نیچے بھی رب کے شاہکار ہے, تو خود بھی رب کے شاہکار ہے, تو پھر تیرا سجدہ بھی سوائے رب کے اور کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. کھانا بھی اسی کا, گانا بھی اسی کا. اتنا مفتی کا بیان کر کے کہتا ہے کسی غور پر کرنے میں کہ آسمان پھاٹا ہے, کسی غور پر کرنے میں زمین پھاٹی ہے, کسی غور پر کرنے میں سورج پھاٹا ہے, کسی غور پر کرنے میں چند پھاٹا ہے. اچھا آؤ اس کو اگے کرو. یہ تو اس گل کا شک پہ گیا نا امریکہ بڑی وڈی طاقت ہے, یہ تو اس گل کا شک پہ گیا نا یورپ بڑی وڈی طاقت ہے. اگر تمہیں اس گل کا شک پہ گیا نا سائنس بڑی وڈی طاقت ہے, تو پھر ذرا اس شک نو پاسے رکھ کے مجھے دسو وقت نہیں بنتا ہار یہ دن نو رات تے رات نو دن تے پان والا کون ہے؟ اور یہ روزانہ ہوتا ہے. رات کبھی کبھی ہوتی ہے 6 مہینے میں ایک بار, دن کبھی کبھی ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ. کنٹرول پر, اللہ کے قبضے پر, اللہ کی حکومت پر, اللہ کی گرفت پر مومن کا ایمان پختہ ہوتا ہے. دنیا کی ساری ٹیکنالوجی مل کر طے کر لے ہم نے سورج کو صبح وقت مقرر سے پہلے نکالنا ہے, سارے مل کر طے کر لیں ہم نے وقت مقررہ پر سورج کو ڈوبنے نہیں دینا. قرآن کہتا ہے آسمان پہ قبضہ رب کا, زمین پہ قبضہ رب کا, نشانیاں پھیلا دی عقل مندوں کے لیے. اور قرآن مجید کہتا ہے دن کو رات پہ لے آنا, رات کو دن پہ لے آنا, قبضہ ہمارا ہے. یہ ساری بات بتانے کے بعد رب در حقیقت بندوں کو یہ کہتا ہے اے زمین پر رہنے والے بندوں امید وابستہ کرو تو مجھ سے کرے اور کسی سے امیدیں لگانے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر, زندہ باد. ربا ربا تیریاں طاقتاں وڈیاں نے تیرے نال جاریاں لا لئیے, تیرے نال پھر جاریاں لا لئیے. اللہ گل یہ ہے کوئی وکیل بندہ کرن جانا نا جس میں بندہ لا گیا فائل وکیل کی نہیں کی کرتا فائل ہونا چاہیے کام کرنا 5 لاکھ ڈاکٹر کوئی بندے جانے نا آپریشن کراؤ پڑے لوگوں کو پوچھو وہ بندے تندرست ہو کے بھی آنے نے کہ جڑا جانا ہے وہ مڑ کے سیدھا نہیں ٹرتا, جڑا جانا ہے تو دوبارہ بیچارے کا حال خطرہ ہو جاتا ہے. پچھلے 3-4 مہینے سارے وہ نے جنہوں نے درویش کو ستایا سی جڑا بیچ چیئر سے بیٹھا ہوں رب لے آیا ہولی ہولی سارے کہتے ہماری FIR نہیں ہوئی. 1 سال پہلے ختم نبوت کا نام لے کر تم لوگوں کو روڈوں پر تم نے گولیاں ماری
چند دن پہلے ایبٹ آباد کے غریب حویلیاں کے علاقے میں اس شاہ کے مصطفیٰ پر گولیاں چلائی، شہید ہو گئے، جنازے وہاں سے اٹھائے لاہور میں لا کے پڑھا دیے، ان کی FIR ہوئی ہے۔ یہی وزیر آباد کا علاقہ ہے، 1 سال پہلے یہاں اس شاہ کے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے، یہی ساتوں کی کاموں کی کا علاقہ ہے، جہاں سے اس شاہ کے مصطفیٰ گزر رہے تھے، اس وقت ان پر گولیاں چلائی۔ میں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا تھا امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں پر گولیاں نہ چلاؤ، سدا اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا۔ پتہ نہیں کس آدمی نے بہتے ہوئے خون کے ساتھ بددعا کی ہوگی کہ سال گزرا اسی سڑکوں پہ روتے پھر رہے تھے۔ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہے تو کون سی نماز پڑھے۔ کال کوٹھڑیوں میں 108 دن کے بعد علامہ اعظم طارق نکلے تو 108 قرآن کے ختم مکمل ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ پتہ نہیں اس کال کوٹھڑی میں، پتہ نہیں اس کال کوٹھڑی میں اس قبولیت کے لمحے میں کسی ظالم کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ آج ان ظالموں کو دنیا کے کسی کونے میں بھی سکون تو نہیں ہے۔ قرآن والوں کی طاقت، قرآن والوں کا تعلق اور رابطہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کو قرآن والوں کی طاقت بھی سمجھ آ جائے گی۔ کوئی تکیہ کرتا ہے امریکہ پر، کوئی بھروسہ کرتا ہے یورپ پر، کوئی بھروسہ کرتا ہے دنیا کی ایٹمی طاقتوں پر، قرآن پڑھنے والے بھروسہ کرتے ہیں تو رب کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کہندے نے او مولویو تواڈے کو کھان نوں کچھ نہیں تے نہ تسی لینے ہو قرآن دا، انہیں کہا کھڑ جا، ہن او گلاں نہیں رہیاں۔ انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا تم کیس جیتیا ایک ملک تو 2 ملک تو قرآن والے کیس جیتے 44 ملک جیتے یا نہیں جیتے؟ فتح مبین تھی یا نہیں تھی؟ دن اور رات اللہ کے ہاتھ میں، آسمان اور زمین اللہ کے ہاتھ میں۔ ربا اگر تیری طرف کوئی آنا چاہے تو کیسے آئے؟ اللہ کہتا ہے میرا قرآن پڑھو، میں نے 313 کو بدر میں غالب کر دیا تھا۔ میرا قرآن پڑھو، میں نے 23 سالوں میں محمد کریم کے دین کو غالب کر دیا تھا۔ میرا قرآن پڑھو، اصحاب محمد نے پوری دنیا میں محمدی جھنڈے کو لہرا دیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی رب کی طاقت پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ آج کے دور میں ہم کمزور ایمان والوں کو رب نے دکھا دیا، دنیا ساری ایک طرف تھی، ملا عمر ایک طرف تھا، اللہ نے پھٹے ہوئے کپڑے والے کو جتا کر بتا دیا قرآن والے مغلوب نہیں ہوتے، جیتنے کے لیے آتے ہیں۔ نعرے تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن۔ اصل میں ان لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے، شہادت کا مطلب ہے اس کا جانو ہی بات ہے۔ شہادت کا مطلب ہے وفاق، شہادت کا مطلب ہے تم سمجھیں گے۔ شہادت تو اس دروازے کا نام ہے جب کھلے تو سامنے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ شہادت تو اس دروازے کا نام ہے جو کھلے تو رب کا دیدار ہوتا ہے۔ جس کو مصطفیٰ مل جائے ان بچوں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں کون ہے۔ جس کو مصطفیٰ مل جائے وہ پلٹ کی یاروں کو دیکھتے ہی کب ہے۔ غلط فہمی ہو جاتی لوگوں کو۔
شہید ہونے والے صحابہ اللہ کے حضور یہ تمنا کرتے ہیں، ربا جو خوشیاں تو نے ہم نے عطا کی، ہمارا دل کرتا ہے رہ جانے والوں کو بتا دیا۔ اللہ کہتا ہے خوشیاں دسو، میں قرآن دیا آیتاں بنا کے خوشیاں دستا ہوں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قرآن مجید ان کا خوش ہونا پیچھے والوں کو بیان کرتا ہے، ان کا کامیاب ہونا پیچھے والوں کو بتاتا ہے۔ میں قربان جاؤں حضور کی جماعت صحابہ سے اللہ کو پیار کتنا ہے، رہ جانے والوں کی باتیں بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے، چلے جانے والوں کی باتیں بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ سارے بندے جاندے نے نا سیاسیاں دے توڑ، شامی آ کے کہندے نے او گل نہیں چھڈو، کام ہوے نہ ہوے، انہوں نے سانو کھڑے ہو کے سلام لیا۔ اور لوگ کہنا مولوی ہی کچھ نہیں، وہ جی کام ہوے نہ ہوے سانو بوئے تے چھڈ کے آئے، کام ہوے نہ ہوے مینوں نہ لے کے پکاریا، میرا مول پہ گیا۔ میں صدقے جاواں تیرا نام سیاستدان لوے، تیرا مول پہ گیا، تیرا نام قوم کا بڑا لے، تیرا مل پڑ جائے، تیرا نام تیرا لیڈر لے، تیرا مل پڑ جائے۔ محمد کے صحابہ کے ترانے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اور سونے دے صحابہ دے مل اللہ نے ایویں نہیں پائے، ایسے مل ڈالے اللہ نے۔ ابو بکر کی شان میں تو 15 آیتیں گوائے، عمر کی رائے پر تو قرآن اترتا ہے، صحابہ کے ترانے تو قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند اتنے کہ پاک پیغمبر نے اعلان کیا چلے دنیا کی سپر طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے، کوئی بھی مدینے میں نہ رہے، سب کا نکلنا ضروری ہے۔ اور موسم یہ ہے کھجوروں کے باغات تیار ہیں، جب پاک پیغمبر نے فرمایا چلو، صحابہ نے مڑ کے کھجوروں کے بوٹوں کو دیکھا ہی سیزن دے دن ہون تو دکان کوئی نہیں چھڑتا، چلو ان کی تابعداری کا حالت تو یہ ہے۔ ایک رات کا بیایا ہوا، ایک رات کا بیایا ہوا کہ سویرے ہے جو غسل نہیں کیتا، سونے محمد کا صحابی گلیاں چواز لا رہا، حی علی الجہاد، آ جاؤ جہاد کی طرف۔ گھر سے نکلنے لگے، بیوی نے روکا، کیوں؟ ایک رات گزری ہے، پتہ نہیں لوٹ کے آؤ گے یا نہیں، مجھے پتہ نہیں میرے کانوں میں محمد کا فرمان پہنچا، مجھے پتہ نہیں حضور کا فرمان پہنچا ہے، بس حضور کی بات آ گئی، اب ساری باتیں چھوڑ دو، تو زندگی کی بات کرتی ہے، میں نے تو غسل کی دیر کی دوبارہ لے دیا، پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ حضور نے زخمیوں میں دیکھا تو نہیں ملے، شہداء میں دیکھا تو نہیں ملے۔ پاک پیغمبر نے تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کو بلایا کہ یہ دیکھو، یہ حنظلہ، صحابہ کہتے ہم نے پہنچ کے دیکھا تو چہرے پہ پانی کے قطرے تازہ تھے، پانی کے قطرے تازہ تھے۔ ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا یہ مجھ محمد کی محبت میں گھر سے نکلا، غسل میں لگنے والی دیر کو بھی گوارا نہ کیا، اللہ نے اسے ایسی نجات کا اعلان کیا ہے، اللہ نے اس کو عرش کے نوریوں سے غسل دلوا کے دل جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مول ڈالتا ہے بندے میں، اور کیسے مول ڈالتا ہے؟ حضور نے فرمایا چلو، 30,000 کا لشکر تیار ہوا، میں قربان جاؤں اس لشکر کے ہر قدم پر جن کے سردار آقا خود، سبحان اللہ۔ فوجی سے پوچھو کہ وہ اپنے جنرل کا نام بتا کے کہتا ہے، جہاں جنرل دیکھتا ہے 7 لاکھ آرمی وہیں پہ دیکھتی ہے۔ مدرسے کے محتمم کا نام لو، مدرسے کا طالب علم بتاتا ہے، جہاں مدرسے کا محتمم پرنسپل دیکھتا ہے، مدرسے کا ہر استاد ہر طالب علم ادھر ہی دیکھتا ہے۔ میں اس آرمی پہ قربان جاؤں جس کے سالار آقا ہوں، اور ویسے پیچھے کسی زلفوں کو دیکھا ہوگا،
جیسے کبھی دائیں اور بائیں سے دیکھا ہوگا، جیسے کبھی سامنے سے دیکھا ہوگا۔ 1400 سال کے بعد کسی نے نعت لکھی، کسی نے نعت پڑھی، 1400 سال کے بعد کسی نے حضور کی بات سنی، کسی نے سنائی۔ یہ ساری باتیں تخیل پر مبنی ہیں۔ میں حضور کے اصحاب پہ کیوں نہ قربان جاؤں؟ کوئی نعت لکھتا ہے سوچ کر، حسان نعت لکھتا ہے دیکھ، سبحان اللہ، سبحان فرق تو دیکھو۔ کوئی سن کے لکھتا ہے، کوئی دیکھ کے لکھتا ہے۔ سبحان ایک نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ وہ لکھتا ہوں آپ میں اللہ نے عیب تو رکھا ہی کوئی نہیں، آپ تو ایسے حسین و جمیل ہیں اس جیسا تو دنیا میں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل امین معراج کی رات جب تمام انبیاء موجود ہیں، حضور علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کرتے وقت کیا کہتے ہیں تمام انبیاء کی جماعت میں حضرت جبرائیل، کیونکہ حضرت جبرائیل کو تو سب جانتے ہیں نا کہ یہ تو مجھ پر بھی رب کا پیغام لے کے آیا، مجھ پہ بھی آیا، مجھ پہ بھی آیا، مجھ پہ بھی آیا۔ 1,24,000 انبیاء کو وہی کی ذمہ داری تو دی گئی حضرت جبرائیل کو، تو ہر کوئی جانتا ہے جبرائیل کو۔ ایسا نہیں کہ ابھی ملاقات ہوئی، ابھی تعارف ہوا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر کوئی جبرائیل کو جانتا ہے۔ داؤد پیغمبر ہو، موسیٰ پیغمبر ہو، ہر کوئی جبرائیل کو جانتا ہے۔ تورات لانے والے جبرائیل ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ زبور لانے والے جبرائیل ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اب سارے پیغمبروں میں کھڑے ہو کر جبرائیل کیا فرماتے؟ اچھا بھائی بات یہ ہے امامت کے مصلی پہ مصطفیٰ کا آنا رب نے منظور کیا ہے، اور دوسری بات بھی سن لو، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک میں نے مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل اور پاکیزہ اور نور اور حضور علیہ السلام کا نورانی وجدانی خوبصورت چہرہ اور پاک پیغمبر کے اخلاق و کردار عمدہ ایسے میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اب پاک پیغمبر حضور علیہ السلام تمام انبیاء کی موجودگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ جملے تمام انبیاء سن رہے ہیں۔ یہاں پر ذرا غور تو کیجیے، جبرائیل کہتا ہے ایسا میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب نے دیکھا ہی کوئی نہیں، اور تمام انبیاء نے پاک پیغمبر کو معراج میں دیکھا، اور حضور کے اصحاب نے کل کائنات سے اعلیٰ کو کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی خندق میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا۔ انبیاء کی جماعت میں مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اصحاب کی جماعت کے کیا کہنے، انبیاء نے ایک بار دیکھا، صحابہ نے 1000 بار دیکھا۔ سبحان اللہ، شان صحابہ، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضور کے اصحاب بہت سے بندے یہاں پہ تفریق کر دیتے ہیں۔ جماعت میں جو کھڑا ہو لقمہ دے سکتا ہے، باہر بچہ چارن والا امام لقمہ بھی دے سکتا ہے۔ حضور کے پیچھے صحابہ کھڑے، علی بات کرے، ابو بکر بات کرے، علی پر حسن و حسین کرے، آپس میں حسن و حسین کرے، معاویہ پر معاویہ کرے، علی پر۔ بڑوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں۔ دادا جی اپنے بھائی نال کو گل کی، انہوں نے بھائی نے اپنے بھائی نال کو گل کی، ہوتے ہیں نا کتنا تعلق ہے کو تعلق۔ ہمارا کام ہے سلام کریں، عزت کریں، احترام کریں، کیسے کریں؟ ایک کو تو غلط کہنا پڑے گا، ایک کو تو صحیح کہنا پڑے گا۔ میں نے کہا آ جاؤ گے، بتاؤ موسیٰ اور ہارون کی لڑائی ہوئی، غلط کون تھا؟ موسیٰ اور ہارون کی لڑائی ہوئی، غلط کون ہے؟ کہتے جی دونوں نبی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا تو پھر ایک بات ذہن میں رکھو، حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند، حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند۔ محمد کا صحابی بھی رب کی عطا سے بنتا ہے، اور نبی بھی رب کی عطا سے بنتا ہے۔ جنہوں نے رب رتبے دیتے نے، ساڈا تہاڈا کام ہی نہیں اتنے گل کرنا۔ نہیں دیکھی وہ حضور کے دربار میں تھے اور باتیں تو ہوئی نہ تھے، باتیں تو ہوئی نہ تھے۔ دیکھو باتیں جب ہوتی ہیں تو عام
طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے دیکھو جی ایک باری تو گل ہو گئی سی لیکن دل چنا وہ گل ہے ہی نہیں تھی. لڑائیاں ہو جاتی ہیں برادریوں میں, خاندانوں میں, دیہاتوں میں, تو کہا جاتا ہے ایک باری تو وڈیاں مکا دیتی سی پر دلوں انہیں مکائی نہیں. میں نے کہا صحابہ کرام کے دلوں کے بارے میں قرآن سے پوچھا. قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبکم الایمان, ان کے دلوں میں ایمان رب نے لکھا ہے. تیرے 12 سوال اسلام نو کوئی چیلنج نہ کرے, میں رب دے لکھے نو چیلنج کرا. تیرے مسلم کمرشل بینک کا چیک بیلنس ہے, تیری 22 کیرٹ اور 24 کیرٹ کی ٹکی پر مہر لگ جائے سونے کی, وہ بیلنس ہے جس پہ گورنر کے دستخط ہو جائیں, وہ 5000 کا نوٹ اصلی ہے, اس پہ تو شک نہیں کرتا. میں قرآن کی آیتوں پہ شک کروں. قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. میں نہیں جی دیکھو گلا تو ہوئی ہے نا پھر آؤ. میں نے کہا اچھا تو کھول کے دسنا کی گلا ہوئی ہے. کہتا دیکھو جی حضرت علی نو حضرت معاویہ کے دور چ ممبراں تے گالاں کڈیاں جاندیاں. میں نے کہا چلو آج 1400 سال کے بعد تمہاری مسجد میں کوئی علی کو گالی نکالے تو مسجد میں جمعہ پڑھانے دیتے؟ سارے نہیں بولے. جو یہی کہتے ذرا بتائیں, مسجد کے ممبر پہ کوئی حضرت علی کو گالی دے تو جمعہ اس کے پیچھے پڑھتے رہو گے, نمازیں اس کے پیچھے پڑھتے رہو گے, امام مسجد اسی کو بناؤ گے, اتار کے مسجد سے نکالو گے یا نہیں, امام بدلاؤ گے یا نہیں, علی کے گستاخ کو ممبر سے اتارو گے یا نہیں. علی نے ویکھیا تسی دسو, تسی تا علی نے ویکھیا بھی کوئی نہیں. کہ علی دے خلاف کو گل کرے تے ممبر تو لا دیندے ہو, کہ علی دے اپنے پوت موجود ہون تے ممبراں تے علی نو گالاں نکلن, تسی تے چپ نہیں رہے تے علی دے پوت چپ. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ آج کے لوگوں کی غیرت زیادہ ہے, علی کے بیٹوں کی غیرت زیادہ نہیں. کہنا یہ چاہتا ہے کہ آج کے مسلمان علی کے لیے زیادہ غیرت مند ہے, اور علی کے بیٹے حضرت معاویہ سے سالانہ فضائل وصول کرتے رہے تو کیا اپنے ابا علی کو جان میں برداشت کرتے رہے اور سلام علی وصول کرتے رہے. علماء کرام بیٹھے پوچھو گالی نکالنا کفر ہے یا فسق ہے؟ علماء بتائیں گے کہ گالی نکالنا فسق ہے. تو قرآن پتہ کی کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. صحابہ کے دلوں میں نہ کفر باقی رہا, نہ نافرمانی باقی رہی, نہ عصیان باقی رہا. اگر کوئی کہتا ہے ممبروں پر علی کو گالیاں معاویہ کے زمانے میں نکالی جاتی تھی, یا پھر معاویہ کے صحابی ہونے کا انکار کرنا پڑے گا, یا قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرنا پڑے گا. حضرت معاویہ صحابی ہے یا نہیں؟ بولو صحابی ہے یا نہیں؟ ہاتھ چوک کے دسو صحابی ہے یا کوئی؟ اور قرآن صحابی کے بارے میں کہتے ہیں اس کے دل میں فسق نہیں, کفر نہیں. کہتے جی حضرت معاویہ کی شان میں جو حدیثیں ہیں نا وہ ضعیف ہے, ساری پاسے رکھ دے, بس اینی گل دسو صحابی ہے یا نہیں. جڑا صحابی ہوگے وہ دے واسطے حدیثاں دا انتظار نہیں کریدا. جس اکھ نے مصطفیٰ دا دیدار کیتا امام ابو حنیفہ تو افضل. جس آنکھ نے مصطفیٰ کا دیدار کیا وہ آنکھ کروڑوں ابو حنیفہ, شاہ ولی اللہ, اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی, قاسم نانوتوی اور جتنے بھی مشائخ علماء فقہا جمع ہو جائیں, جو آنکھ مصطفیٰ کا دیدار کرے اس کی ولایت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے صحابہ کے مول پائے, بات یاد ہے, اللہ نے صحابہ کے مول پائے میں. حضور نے فرمایا چلو, صحابہ نے پتیاں کھجوراں نو نہیں دیکھا, توڑ پائے. صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اگلی فصل تیار ہونے سے پچھلی ہوندی ہے یا مکی ہوتی ہے. اگلی تنخواہ تو 5 دن پہلے پچھلی مکی ہوئی ہوتی کہ نہیں؟ کڑکاں پکیاں ہوئی ہوں تو پچھلے پڑھوے پڑے ہوتے دسو. صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ نکلے, ایک کھجور
5-7 صحابی چوستے تو پیاس بجھتی، سواریاں بلائی، صحابہ کو گنا اور سواریوں پر باریاں تقسیم کی، سواریوں پہ باریاں تقسیم ہو گئی، 4-4 5-5 6-6 صحابہ ایک سواری پہ باری بن گئے، ایک میل یہ چلے گا تو باقی پیدل، اگلا میل وہ چلے گا تو باقی پیدل، اس کو اگلا میل وہ چلے گا تو باقی پیدل، پیروں کی جُتی کوئی نہیں، کھان لئی روٹی کوئی نہیں، منہ دے وچ بکلیاں چوسن والے، جا کتنے رہنے؟ اس ویلے دی سپر طاقت روم دے نال لڑن، سپر طاقت روم دے نال لڑن۔ حضور دے کچھ غریب صحابہ حضور دے کول آ گئے، انہوں آ کے آخر یا رسول اللہ سواری کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، جانا نال ہے، جانا نال ہے۔ حضور نے فرمایا تسی کی کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، جان تو ہے یہ تو لٹاواں گے، جان تو ہے یہ تو لٹاواں گے۔ یہ تو صحابی تھے، یہاں تو دودھ پیتا بچہ لے کے عورت آ گئی، یا رسول اللہ اس کو ساتھ لے جائیں۔ یہ کیا کریں گے اس بچے کا؟ کہا جس کے پاس ڈھال نہیں اس کو دے دینا، تلوار چلے تو بچہ آگے کر دے، یہ ٹکڑے ہو کے شہید ہو جائے گا، قیامت کے دن شہید کی ماں بن گئی۔ میں کراچی میں تھا، میں نے اسٹیج پر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، سر پہ سفید پگڑیاں باندھی ہوئی۔ میں نے علامہ اورنگزیب فاروقی سے پوچھا، میں نے کہا یہ بچے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ خالد شہید کے بیٹے۔ میں نے کہا یہ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میرا خیال تھا اپنے چچا کے ساتھ آئے ہوں گے، کہا یہ اپنی دادی کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی دادی اسٹیج کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں نے کہا وہ ان کے ساتھ کیسے آئے؟ علامہ فاروقی نے مجھے بتایا، وہ کہتی ہے میرا بیٹا صحابہ کے لیے شہید ہوا، میں اپنے پوتوں کو اس اسٹیج پر بٹھا کے یہ خواہش کرتی ہوں ابو بکر صدیق پر میرے پوتے بھی قربان ہو جائیں، قیامت میں شہید کی ماں بن کے بھی اٹھوں، شہید کی دادی بن کے بھی اٹھوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ساتھ لے جائیں۔ حضور نے فرمایا بھی گل یہ ہے واریاں تے سواریاں تو تقسیم ہو گئی ہیں، ہوں میں تمہیں کیوں لے جاؤں؟ ہوں تو واریاں ونڈیاں گئی ہیں، ہوں تو نہ نہیں جا سکتے۔ یہ جب صحابہ اس غم میں مڑے نا واپس، ان کا منہ مدینے کی طرف ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے مل پائے اور مل ایسے ڈالے تولت اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ حضور کے غریب صاحب جب منہ مدینے کی طرف کیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ نے ان آنسوؤں کو قرآن مجید کی آیتیں بنا کے صحابہ کے آنسوؤں کا مل ڈال دیا ہے۔ اور غلامی مصطفیٰ میں وہ آنسو کتنی دیر کے لیے بڑے ہوں گے؟ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، لیکن غلامی مصطفیٰ میں نکلنے والا آنسو رب کو پسند اتنا آیا، 1400 سال ہو گئے صحابہ کے آنسوؤں کے تذکرے اللہ قرآن میں کرتے ہیں۔ اتنے پہنچ کے ہوں میں تمہیں پوچھنا چاہنا، وہ لوگوں جنہوں نے ہندو رب قرآن سے دسے، جنہوں نے ہندو رب قرآن سے دسے، جنہوں نے وفاواں رب قرآن سے دسے، جنہوں نے دلوں کا تقوی رب قرآن سے دسے، انہوں کی عزت پہ پہرا دینا کوئی معمولی گل ہے؟ کہتے جی صحابہ کی بات کرتے، صحابہ کی بات کرتے، حضور کی تو بات نہیں کرتے۔ اصل کے اندھو صحابہ کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو آپ، ہم تو آپ کے بلال پر بھی قربان ہیں، آپ تو آپ، ہم تو آپ کے غلاموں پہ بھی قربان ہیں، آپ تو آپ، ہم تو آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت پر بھی قربان ہیں۔ پاک پیغمبر کے اصحاب کے لیے، پاک پیغمبر کے اہل بیت کے لیے حق نواز نے قربانی دی ہے، ایثار نے قربانی دی ہے، اعظم طارق نے قربانی دی ہے، کال کوٹڑیوں کو آباد کیا ہے، سینہ پہ گولیاں کھائی ہیں، ہتھیلیاں پہنی ہیں، چہرہ پہنی ہے، لیکن صحابہ کی عزت کے پہرے دار کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور ہماری نسلیں بھی وفاداری کا توق اپنے گلے میں پہن کر کھڑی رہیں گی۔
یہ پہلا رہنا چاہیے، رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے. صحابہ ہمارا ایمان ہے. علامہ اعظم طارق نے کہا تھا، اے ابو بکر صدیق، تیری محبت میں لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شیدائی ہے، اب ہوش میں آنا میری رسوائی ہے. ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں یتیمیاں کاٹی، کال کوٹھڑیوں سے گزرے، ہتھکڑیاں پہنی، جیلیں دیکھی، مصیبتیں دیکھی، لیکن یار غار نے جنگ کھا کے مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم بمب کھا کے ابو بکر کا ساتھ نہیں چھوڑتے. صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر. شان صحابہ، شان صحابہ. ہمارا مسئلہ سیاسی ہوتا، ہمارا مسئلہ ذاتی ہوتا، کب کا ختم ہو جاتا. اور ہمارا دشمن بار بار کہتا ہے حج مکے نہیں، حج مکے نہیں. میں تجھے بتا دیتا ہوں بابا یہ ختم کیوں نہیں ہوتے. ان کے رشتے کی بنیاد پلاٹ نہیں ہے، پرمٹ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے. ان کے رشتے کی بنیاد قرآن ہے. تو میں صاف کہہ رہا ہوں جب تک تو قرآن باقی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتے. جب تک قرآن باقی ہے، ابو بکر صدیق کے ترانے باقی ہیں. جب تک قرآن باقی ہے، عائشہ صدیقہ کی حرمت کے ترانے باقی ہے. جب تک قرآن باقی ہے، مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی وفائیں باقی ہیں. قیامت تک نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کے پہرے دار ختم ہو سکتے ہیں. اپنی نسلوں کو صحابہ کے تذکرے بتاؤ گے، درس قرآن کے حلقے لگاؤ گے، حکایات صحابہ کی تعلیم کرو گے. اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب اسمبلی میں بات آتی ہے ناموس رسالت کی، ناموس صحابہ و اہل بیت کی، مجھے پتا ہے ہڑپا کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ معاویہ اعظم طارق حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے تو آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. مجھے پتا ہے اس بات کا، آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. مجھے پتا ہے اس بات کا، آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہڑپا والوں میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ووٹاں تساں دیتی نہ سی، حضور کی عزت واسطے ہوگی اسمبلی سے بول دے نہیں یا کوئی نہ نہیں بول رہے. دسو جڑے نہیں بول رہے انہاں دا شاید نمائندہ بول رہا ہوگا تو میرا نام دسو تاکہ میں جناب ملاقات کروں. سب بتائیں، سب بتائیں، جن کا نہیں بولتا وہ بتائیں. سکون سے بڑا مسئلہ ہے یا کوئی نہ؟ سولنگ نالی سے بڑا مسئلہ ہے یا کوئی نہ؟ بڑی صاف بات ہے، ہمارا ووٹ سولنگ کے لیے نہیں، ہمارا ووٹ نالی کے لیے نہیں، ہمارا ووٹ ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے لیے ہے. اگر کوئی اسمبلی میں ہمارا ووٹ لے کر صحابہ کی عزت کی بات نہیں کر سکتا، میرا ووٹ بھی اس کے لیے ہو سکتا، میری سپورٹ بھی اس کے لیے ہو سکتی. آنے والے وقت میں آپ کو انتخابی میدان سے گزرتا ہے، قوم کا چھوٹا ہو، غریب ہو، مسائل ہو یا نہ ہو، لیکن جس پر ہم اعتماد کریں کہ ختم نبوت کے لیے قلم اٹھا سکتا ہے، ووٹ اسی کو دو گے یا نہیں؟ انشاءاللہ. بتاؤ ووٹ اسی کو دے گے، سپورٹ اسی کو کرو گے یا نہیں؟ آج کل کئی نوجوانوں نے کئی نویاں پرانیاں پارٹیاں کا بخار ہو. کسی نے کہو نون لیگ والے چک کے ہاتھ منگے دعا، یا اللہ قیامت والے دن خدا حشر نواز شریف نہ ہو. کسی نے کہو نئے پرانے آیا نو کبھی کہ جانا میرا حشر عمران خان نہ ہو. کسی نے کہو سندھ والے نو چک کے ہاتھ کرے کہ میرا حشر آصف زرداری نہ ہو. نہیں کر دے. کسی نے پوچھو چکو ہاتھ کرے یا اللہ میرا حشر اعظم طارق نہ ہو. تو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، جینا نال آخرت رہنا پسند کرتے ہو، دنیا چ بھی انہوں نے نال جاؤ. یہ سچے کپڑے تلکن کی لوڑ کوئی نہیں. رولا پہ گیا، وہ کہنا 4 گولیاں، ایک ننگ کی تین رہ گئی. اپنی قسم چھوڑ گیا، انہوں نے کہا قسم انہوں ایک نہیں ہوگی. ایک نے کیا 2 پاس، ایک نے کیا پہلے گلنا چ لگی پھر لگتا.
آدم تارک کی 114 زخم دیکھیے، بم دھماکے دیکھیے، راکٹ لانچر دیکھیے، دھوبی گھاٹ کے میدان میں چلتی ہوئی گولیوں کی برسات میں عظمت صحابہ و اہل بیت کے ترانے دیکھیے، بم دھماکہ ہوا رپے کے چیچے وطنی والے تو کیڑی گل ہوتی ہے، بم دھماکے میں 114 زخم آئے، علامہ محمد اعظم طارق بم دھماکے کی رات کو ہی ایمبولینس میں چیچا وطنی اپنی والدہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچے، اپنے قائد کا جنازہ 114 زخم بدن پر تھے، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچے، ہسپتال میں 24 گھنٹے گزارے بغیر 114 زخم بدن پر تھے، جنگ کی عوام میں پہنچے، جب جنگ کے لوگ بولنے لگے تو فرمایا خبردار، میں اس لیے نہیں آیا کہ تم ماتم کرو، میں تو ایران کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ عمر کا غلام تمہاری طرف بڑھنے والا ہے، جنہوں نے روڑا پہ جائے 4 1 2 جنہوں نے ہسا بھی کلیئر نہ ہو وہ جانے جنہیں کبھی دیکھی نہ ہو، برس کی گولیوں میں عظمت صحابہ کے گل گائے، ہم نے 114 بم دھماکے کے زخم اٹھا کر بھی اس شاہ مصطفیٰ کو اپنے آپ سے لمحہ بھر کے لیے اور اس تحریک کے پرچم کو لمحہ بھر کے لیے سر رجوع نہیں ہونے دیا، متاثر کسی سے وہ ہو جنہیں اپنے گھر کچھ نہ ہوئے، ہمارے گھر میں چمکتا ہوا اعظم طارق کا کردار موجود ہے، ہمیں کسی کو متاثر کرنا ہے تو وہ بدن پہ پہلے 114 زخم دکھائے پھر بات کرے۔ ایک اور پچھلے زمانے میں جیل میں چلا گیا، جس جیل میں علامہ اعظم طارق رہے، خود مقدر مارے کو تینوں بند کر دیا، میرے ٹھوئے نظر آ رہے ہیں، میری چھپکلیاں نظر آ رہی ہیں، اور انہی کان کوٹھریوں میں علامہ محمد اعظم طارق تھے۔ میں جیل میں ملنے کے لیے گیا، مجھے بتایا بیٹا صبح سے شام تک تیرا بابا ایک قرآن ختم کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کو رواج پھاڑ لیا، علماء کے بدن سے خون ہو گئے، تہجد گزار، نمازاں پڑھن والے، اے اللہ کے قال رسول کہنے والے، داڑھی بوڑھا بندہ پینٹ کوٹ کے ایک نماز پڑھ لے، بس پوری فوٹو لے کے پوری زندگی لوگوں کو بتائی جائے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، مولوی الیکشن کی حصہ لے لے کے کہتے تو بھی کرنا پہلے بندے کا کام ہے۔ ابو لہب جیسے لوگوں کو ووٹ دے کر عمر فاروق جیسے عدل کا انتظام نہ کرو، ابو جہل جیسے لوگوں کو ووٹ دے کر عدل فاروقی کی پہاڑوں کا انتظار مت کرو، عدل فاروقی آئے گا تو عدل فاروقی کی طرح مسلح رسول پر جو نماز پڑھانا جانتا ہو، جو منبر رسول پر خطبہ دینا جانتا ہو، آخری گالوں میں کوئی نہیں ہے، یہ مولویوں نے دنیا داری کا نہیں پتا، آخری جی گالیں میں کوئی ہے، یہ مولویوں نے دنیا داری کا نہیں پتا، یہ بس جو قرآن پڑھ دیں، میں نے دکان بناؤ تو بچے کے سپارے پڑھاؤ، کوئی مار بنجے کے سپارے پڑھاؤ تو بھی دور پڑھاؤ، انہوں نے گھر کر دو، اس علاوہ مولویوں نے اور کام یہاں پہ جس نوجوان کو آج کے ڈالر کا ریٹ پتا ہے، ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے آج کا ڈالر کا بھاؤ کی ہے، پتا ہونا خبر تھلے بھائی 80 85 87 واقعی مولوی نے ملک چلانا نہیں واقعی چلانا تمہیں چلانا آتا ہے۔ چیئرمین نے اربوں روپے لے کے چلا گیا، چیئرمین واپس اربوں روپے کھا گیا، پنجاب میں حکومت بنی، من پسند لوگوں کے اربوں روپے معاف، وفاق میں حکومت بنی، اپنے لاڈلوں کے اربوں روپے معاف، جن نے مستحق نے اگلی باری فترانا بھی ہے نا، جن نے مستحق نے اگلی باری قربانی سے کھلنا بھی نہ ملے۔
ہیں, ان کے اربوں ڈالر معاف ہو جاتے ہیں, صوبے کی حکومت کے لاڈلے صوبے کی حکومت میں معاف, وفاق کی حکومت کے لاڈلے وفاق کی حکومت میں معاف. اور اتنے کسی نے ایک مہینے بجلی کا بل نہ تارے ہو گئے, اگلے مہینے یا میٹر بھی دینا یا آپ مطلب ہے کہ اس ملک کے لوگ سارے سب سے بڑے ہیں, حکمران سارے زکات لینے کے قابل ہیں. لہٰذا اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کہا, میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو ہاتھ تو اس کا بھی کٹے گا. دوسروں پہ انگلی اٹھانے والوں, جب تمہارے گھر کی خواتین پہ بات آتی ہے تو عدل فاروقی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. علامہ محمد اعظم طارق کو شہید ہوئے 19 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک آدمی نے اس وقت کے MNAs پر کتاب لکھی, لکھتا ہے فلاں اتنے کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ. علامہ محمد اعظم طارق کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک دن بخار کی دوائی پر خرچ ہوا, ان کے ٹوٹل سیاسی ریکارڈ سے ملنے والا نمبر تھا 160 روپے. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسمبلی میں گئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس دن بخار ہو تو وہ دوائی لے لی ہوگی وہاں سے. وہ شاید 160 روپے کی اس زمانے میں بنی ہوگی. کسی نے کروڑوں کھائے, کسی نے اربوں کھائے, اور لوگ کہتے نہیں جی یہ سب کو دیہی نہ لگے نا کہ میرے نہیں چل رہے. آئے میں آپ کو جنگ میں دکھاتا ہوں. الحمدللہ یونیورسٹی میں نے وہاں پہ بنائی, بیٹیاں اور بیٹے وہاں پڑھ رہے ہیں, بیٹیاں صبح کی کلاس میں, بیٹے شام کی کلاس میں, اور وہاں پہ اربوں روپے کے سیوریج کے منصوبے آئے, سڑکوں کے منصوبے آئے. الحمدللہ ہمارے وہاں پر تمام منصوبے کرپشن سے پاک ہیں, معیاری ہیں, اور وہ ایسے منصوبے ہیں کہ ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں اگر جنگ کی تاریخ میں شفاف منصوبے ہو سکتے ہیں تو یہ ہو سکتے ہیں. یہ ساری میں نے آپ سے گفتگو اس لیے کی, جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو اس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے. ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے کے ساتھ رہو گے یا نہیں رہو گے؟ پہلے بیت کا نعرہ لگانے والے کا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ سیاسی میدانوں میں بھی مضبوط کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میں آپ سے آخر میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں, ہم اپنے محسنوں کا تذکرہ کرتے ہیں, لوگ صبح شام اپنے محسنوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے محسن وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اور وہ کون تھے؟ ہمارے محسن وہ ہیں جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی, وہ کون تھے؟ ہمارے محسن وہ ہیں جو حضور کے سسرال بنے, وہ کون تھے؟ جو حضور کے داماد بنے, وہ کون تھے؟ جو مشکل وقت کا ساتھ بنے, وہ کون تھے؟ جنہوں نے گھروں کو چھوڑا, وہ کون تھے؟ جنہوں نے ہجرتیں کی, وہ کون تھے؟ جو بدر کے ساتھی بنے, وہ کون تھے؟ جو احد کے ساتھی بنے, وہ کون تھے؟ پھر سمانی کے عالم میں مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کا پہرا دینے والے کون تھے؟ حالات کی پرواہ کبھی نہ کرنے والے کون تھے؟ امت کے امام کون تھے؟ پیشوا کون تھے؟ راہبر کون تھے؟ رہنما کون تھے؟ لیڈر کون تھے؟ اور ہم سب کے آنے والے مستقبل میں جو پیشوا اور رہنما بن سکتے ہیں وہ کون ہے؟ اپنے محسنوں کے تذکرے